پاکستانی ریاست خود بلوچ سرداروں کو تحریک آزادی کی طرف دھکیل رہی ہے، پش کر رہی ہے. یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. اور آپ دیکھنا اسی طرح سے پوری سوسائٹی جو ہے بلوچستان کی، اس کو پاکستان دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے. یہ جو دھماکہ ہوا ہے اختر جان مینگل کے جلسے پہ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کسی کی جان پہ حملہ کرنا، کسی کی جان لینے کی کوشش کرنا، نان سٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کر کے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب 8 ستمبر کو پورے بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال ہو رہا ہے. جناب پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، اس میں آل پارٹی کانفرنس تھی، اس میں 2 تقریریں میرے پاس آئی ہیں. ایک محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے اور دوسری جو پریس کانفرنس میں تقریر ہے وہ ہے سردار اختر جان مینگل کی. دونوں آپ کو میں سناؤں گا. لیکن یہ دیکھیے، آپ دھمکی دی پریس کانفرنس پہ. انہوں نے کہا ہم چاہیں تو ایک دن میں ہر تھانے کو، پولیس کے تھانے اور دوسرے تھانے بھی کو آگ لگا سکتے ہیں، ایک دن میں جلا کے خاک کر سکتے ہیں، لیکن ہم پرامن جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 8 ستمبر کو پہیہ جام ہے، اس میں انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو بھی کہا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، رک جائیں، گاڑیاں رک جائیں ساری. چمن سے گوادر تک انہوں نے کہا لوگ سڑکوں پہ باہر نکلیں. اور انہوں نے ریلوے والوں کو بھی خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس دن ریل بند کر دیں. 8 ستمبر کو کوئی ریل نہ بلوچستان میں داخل ہوگی نہ بلوچستان سے جائے گی. ورنہ انہوں نے کہا کہ چمن ہو یا سروان ہو، ہم بلوچستان کا ہر، جو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہر اسٹیشن جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر اسٹیشن کے اوپر اگر عوام چلی جائے، پٹڑیوں پہ کھڑی ہو جائے، رکاوٹیں کھڑی کر دے تو ریل کا پہیہ جام ہو جائے گا. لہذا 8 ستمبر ایک اور ڈیفائننگ موومنٹ، یعنی ایک اور اہم موڑ آ گیا ہے یا آ رہا ہے بلوچستان کی تحریک آزادی میں. دیکھتے ہیں ذرا یہ پریس کانفرنس. پہلے یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، مسلم والے ہیں، پانی کی پارٹی ہے، PNP والے ہیں، متجان ہیں. اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں، ہم کوئٹہ کی تمام ٹاؤنوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں. تمام ٹاؤنوں کو، پولیس کے ہوں یا کوئی اور. لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی بڑی گھرے بولیں گے، ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے. اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم، بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ملا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جرنلسٹ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج. ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں، لوگ نکل آئے، کالے جھنڈیاں ہوں. اور ہم ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹرک اونر سے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہماری مسافرین کو سے تمنا میں پہنچاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا. چونکہ آپ حملہ ہو، آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے، آپ نے ہم پہ حملہ کیا. اس کا ایک علاج تو ہے کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ، حلب و خلب نہیں، حلب و خلب نہیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے، بند کرے ٹریفک سارا. ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں، ممکن ہم تو پیارے والوں سے بھی کہیں گے، جہاز والوں سے بھی، کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں. سڑکیں بند ہوں گی، کوئی مسافر نہیں جا سکے گا. ٹرینیں مہربانی کریں TT صاحب، ورنہ کیا ہے ہمارے لیے پور اسٹیشن بند کرنا ہے یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا ہے یا سرادان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے مانا اس تنظیم نے فیصلہ کیا
اس واقعے کی اگر چھانبین کی جاتی، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، تو 2 سپٹمبر کو اتنا بڑا سامیان نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ ریاستی ان اداروں کی ہوتی ہے جو گھروں کے کمروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر ان ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگروں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کی مائیں صدائیں لگاتی ہیں، ان کو گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جا سکتی ہیں۔ وہ ادارے جو ایک ماں اور ایک باپ کے سامنے حیات بلوچ جیسے ایک نوجوان جو کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں کے سر سے وہ دوپٹہ چھین کر اس کی آنکھوں پر باندھ کر اور اسی ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں۔ وہ خفیہ ادارے جو کہتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہماری پہنچ اور ہماری کارکردگی اس ملک میں، بلکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور اور کیا کہوں گا اس کو با اثر ایک ایجنسی ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ آور جو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ اگر اس واقعے کی 29 مارچ کے واقعے کی تحقیقات صحیح انداز میں کی جاتی ہے آج دن تک نہیں، تو اس سے یہ معلوم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں صرف وردی نہیں ہے، بغیر وردی والے بھی شامل ہیں۔ وہ یہ دھماکہ کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خون جو ناب اس دھرتی پر ٹپکا ہے وہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں تک اہل بلوچستان کو یاد رہے۔ ناظرین، یہ آپ نے پریس کانفرنس کا احوال سنا، 2 معروف لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 8 ستمبر کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بلوچ عوام جو ہے وہ کس طرف کھڑی ہے مجموعی طور پر۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ بلوچ کا بچہ آزادی مانگ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر جو موڈ ہے بلوچ عوام کا، اس کا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی ریاست اس پہیہ جام ہڑتال کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی، مختلف ہتھ کنڈے اپنائے گی، ہو سکتا ہے گرفتاریاں بھی ہو جائیں، لیکن یہ کال دینا کہ 8 تاریخ کو پہیہ جام ہڑتال ہوگی، تمام ٹرانسپورٹ رک جائے گی، لوگ چمن سے گوادر تک سڑکوں پہ باہر نکل آئیں، ٹرینیں بند کر دیں، یہ بذات خود مزاحمت کی اعلیٰ ترین سطح کی اور شعور کی غمازی کرتا ہے۔ بہرحال آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔